تو کہتے ہیں یہ والی حدیث میں نے نہیں سنی تھی. اب وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکات. فرمایا خشک اور تری میں، خشکی اور تری میں کوئی مال ضائع تب ہوتا ہے جب بندہ اس کی زکات نہیں دیتا. مال ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، ڈکیتی پڑ گئی، فلانا مسئلہ ٹمکانا مسئلہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم یہ غور کریں کیا ہم مالوں کی زکات بھی نکالتے ہیں؟ نہیں نکالتے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، شاید میں نے باہر یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ لوگ نفلی صدقات بعض اوقات دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ صدقہ ہے جی، نفل صدقہ ہے، زکات کی نیت سے ادائیگی نہیں کرتے. اور جب زکات کی بات، زکات کا کانسیپٹ رکھا ہوتا ہے رمضان المبارک میں. اب رمضان المبارک میں جب زکات کا حساب ہوتا ہے، لو جی 50,000 زکات بن گئی، لاکھ بن گئی، 1.5 لاکھ بن گئی، اب کہاں سے دیں؟ پیسے نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. حالانکہ سال کی اگر کلیکشن کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ صدقہ اللہ کے راستے میں نکال دیا ہو، لیکن وہ نفل کے طور پر جاتا ہے، وہ زکات کی کیٹیگری میں شمار نہیں ہوتا جب تک کہ خاص اس پہ نیت کر کے زکات والے مصرف میں اسے خرچ نہ کیا جائے. تو یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی زکات کا حساب کر کے وہ نکال لیں. جب آپ حساب لگا لیں کہ میری یہ جو سال میں زکات نارملی بنتی ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اب نفل دیتے رہیں، رمضان میں بھی دے دیں، ٹھیک ہے. رمضان میں کچھ زکات رمضان کے لیے رکھ لیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے نا کہ جب رمضان میں زکات کا حساب ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ بن جاتی ہے، پھر دے نہیں پاتے. جب دے نہیں پاتے تو اب تاخیر اگر کی ہے تو گناہ گار ہوں گے. تو زکات بے شک پہلے ایڈوانس دے دیں، رمضان میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ دے دیں، باقی نفل صدقہ اس کے بعد آپ دیں، لیکن سب سے پہلے زکات دینا ضروری ہے، وہ فرض ہے، وہ لازم ہے. تو اب نفل دیتے رہیں اور زکات نہ دیں تو آپ اللہ کا دیا ہوا حکم جو وہ پورا نہیں کر رہے، تو پھر نقصانات ہی ہوں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. تو جو بھی خشکی اور تری میں مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے.